اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، خوش نصیب عاشقان رسول کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، نگران شورا کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ موضوع پر سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماعی ذکرونات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، 13 تا 16 ستمبر کو ہونے والے 3 روزہ حج تربیت اجتماع کے سلسلے میں باب المدینہ کراچی صدر حرم ٹاور میں حج تربیت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، اسلامی بھائیوں کی خلیج میں حضرت مولانا علی الہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا نوید احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، اسلامی بھائیوں کی ہند الفسان کابینہ کے شہر مینڈرو میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد ڈپٹی میڈیکل آفیسر ضلع پونچھ سے ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، باب المدینہ کراچی میں مدنی قافلے کے سفر کے مناظر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی۔ روٹیوں پر خوبصورتی کے لیے تل ڈالے جاتے ہیں، تو یہ روٹیاں جو آئی ہیں اس میں تل لگے ہوئے ہیں، تو دسترخوان پہ آپ کے جھڑے ہوں گے تل، ایک ایک تل چن لیجئے۔ اب جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ چٹکی میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چٹکی سے نہیں اٹھتا عام طور پہ، سیدھے ہاتھ کی انگلی لگائیں گے تو چپک جائے گا، پھر کھا لیجئے، تو سیدھے ہاتھ سے اس طرح کھاتے رہیں۔ ابھی انشاءاللہ فٹافٹ اس کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ رمضان مدینہ میں وہاں افطار میں کھجوریں جو دیتی ہیں اس میں بہت تل ہوتے ہیں، کھجوریں، ڈبل روٹی، تو تل مسجد نبی شریف میں بکھرے ہوتے ہیں، تو وہاں تو انشاءاللہ آپ نوک زبان سے اٹھائیں گے، یہاں اس کی پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، نوک زبان سے اٹھانے کی مشق کرنے کی یہاں اجازت ہے۔ بیچارے شرماتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ایک ایسا اسلام ہے جو وقف کے معاملات کے ارد گرد رہتا ہو،
اس کو اپنی ذات میں کتنا محتاط ہونا چاہیے؟ وقف کا معاملہ ہو یا اور معاملات ہوں، احتیاط تو ضروری ہے نا۔ اب جیسے آپ کے پاس کھانا آیا، آپ نے تو شروع کر دیا نا کھانا، سوچا ہوگا، خیر میں سوچتا رہا، پوچھتا رہا کہ یار یہ کھانا، میں نے بتایا کہ وہ کیونکہ یہ کھانا ہمارا نہیں ہوتا نا، پوچھا تو پہلے ہی بتا دے کہ کھانا آیا ہے۔ عام طور پہ جو فیضان مدینہ لوگ لاتے ہوں گے، کون تصور ہے میرا کہ یہ بولتے ہوں کہ مدرسے کے طلبہ کو جا کے کھلا دو، بچ گیا۔ اب اگر مدرسے کے طلبہ کے نام پر آیا ہو کھانا، کیسا آپ لوگوں کا، یا مستقل آپ کو ایک سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو باہر سے ہے نا، میں تو اس میں میرا تو یعنی کہ وہ چکر چلتا ہی رہتا ہے سوچنے کا، اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا تو اچھا، پھر اگر اجازت اس نے دے بھی دی، بولا اجازت دے دی تھی جو آیا نا، اب یہ اجازت آتے ہیں ہم تو نوکر چھوڑنے آتے ہیں یا دوسرے لوگ چھوڑنے آتے ہیں، مالک ووٹ کرانے سے چھوڑنے کے لیے، اس کا اجازت دینا ویلڈ کیسے ہوگا جب اس کو ادھر سے کہا گیا کہ یہ جا کر مدرسے کے طلبہ کو دے دو، کھا لیں گے۔ تو یہ میں ایک بات بولتا ہوں کہ میں سوچتا رہتا ہوں ایسے مواقع پر اکثر کہ یہ کس راستے سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، کس کا حق بنے گا کھانے نہ کھانے کا۔ تو یہ اللہ کرے ہم سب سوچیں، سوچتے رہیں اور پوچھنے کی عادت ڈالی جائے، علماء سے رجوع کیا جائے، مشورہ کیا جائے، مسئلہ پوچھا جائے، اور جب آپس میں پیسے نکالیں تو وہ صراحتاً سب کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم کیا جائے کہ دوسرے بھی کھائیں تو اجازت ہو۔ آپ نے جیسے فرمایا نا پاپا کہ وہ سوچیں، تو اب سوچ آتی ہے کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے یا جب بالکل کھانا شروع ہوتا نا، اس کو سوچ آتی نہیں ہے کہ یار یہ آیا کدھر سے، میں نے پیسے دیے نہیں ہیں، سب نے پیسے ملائے نہیں ہیں، یہ اچھا یہ کھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ کھانا کیسا ہوگا، گھر کا پکا ہوا لگتا نہیں ہے، کیونکہ عموماً ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر کیا ہے۔ تو اس کے بعد ماتھا نہیں، وہ کچھ وہ اسپارکنگ نہیں ہوتی کہ یار ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آج تو مال ہے، ارے کل چھولے ملے تھے، یہاں چھولے تھے کل۔ حالانکہ پاپا کھانے کا تعلق تقوی اور روحانیت سے کس قدر ہے، اس کا کوئی کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ ایک حرام کا لقمہ تباہی مچا دیتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے تو خود بخود اس کے اعضاء نیکیوں میں لگ جاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے چونکہ ہم ہوتے مدرسے، جامعہ، فیضان مدینہ اور ان مقامات پر جہاں یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا آئے یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو مطلب پہلی چوٹ پر ہی ہم کو پوچھنے کی سوچ نصیب ہو جائے کہ یار یہ ہے کیا۔ لقمہ حرام جا چکا پیٹ میں، اس کے ازالے کی صورت کیا ہے؟ اب اگر کسی کا غصب کیا، چھینا، چوری کی تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو توبہ کے ساتھ ساتھ دینا بھی ہوگا۔ اب اس طرح کا کھانا کھا لیا تو اس میں اب بعضوں کا تو بات دور جائے گی کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اصل مالک سے رجوع کیا جائے۔ اب وہ جیسا حرام، اب جیسے کہ کسی نے شراب پی، حرام، توبہ کرے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدث اللہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے پردے میں رہتے ہوئے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ یہ زمانہ ہمارے سامنے اس وقت آ چکا ہے کہ دینداری پر قائم رہنا، سنتوں پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، سچائی پر قائم رہنا، دیانت پر قائم رہنا، لوگ تانے دیتے، لوگ چلنے نہیں دیتے۔ ذرا سی کسی مذہبی آدمی سے غلطی ہو جائے اس کا جو ڈھول بجاتے ہیں۔ حالانکہ فرق زیادہ تر یہ ہے کہ اس شخص کی بیچارے کی داڑھی ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس غلط کام کرنے والے کی داڑھی نہیں ہے۔ غلطی سے اس داڑھی والے سے غلط کام ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلط کام ہے۔ داڑھی منڈانا کون سا صحیح تھا؟ مسلمان تھا ہی داڑھی والا، صحیح غلط کی بحث ہی الگ ہے، تھا ہی داڑھی والا۔ یہ تو اب غیروں کے طریقوں پر چل کر مسلمان داڑھی منڈا ہو گیا، مسلمان تو تھا ہی داڑھی والا۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ذاتیات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل نہ کرنا، لوگوں میں واہ واہ چاہنے کے لیے عمل کرنا، ریاکاری کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ کہ جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو تو قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا، ریاکار،
میں تو رو پڑا عمران بھائی، ہچکیاں بن گئی. تو بھائی آپ ہی کی کیوں بندی تھی؟ جب میری آواز میں اتنا اثر تھا تو یہ سب کیوں نہ روئے؟ تو بات میرے اثر کی نہ رہی، بات تو آپ کے سننے کے انداز کی رہی. اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو. ارے جس نے ہمیں جنت دینی ہے، جس نے ہم کو جہنم سے بچانا ہے، ڈر ڈر ڈر، یہ سارے عمل اگر ریاکاری کے نظر ہو گئے، یہ کیا آپ بتاؤ کیا یار؟ گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، پیسہ خرچ کیا، محنت کی، نیند توڑی، سب کچھ کیا، ارے یہی ایک سننے کے لیے واہ واہ کیا بات ہے آپ کی یار، واہ کلی واہ سننے کے لیے یار، تف ہے یار، تف. ایک واہ سننے کے لیے یار، ایک تعریف سننے کے لیے یہ سارا کچھ کر گئے یار. مرنا نہیں. جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں ہی ہونے والے اجتماعی ذکرونات میں نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے اب اجتماعی ذکرونات کی طرف بڑھتے ہیں. آ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو، آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا یہاں پر مدینے پہنچنے والوں پتہ ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، وہاں ایک سانس مل جائے. یہی ہے زیست کا حاصل، زندگی کا حاصل. یہ ہے کوئی کہتا ہے پیرس دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے بینکاک دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سنگاپور دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے لندن دیکھا ہے، فلاں دیکھیے، فلاں جگہ دیکھیے، فلاں جگہ دیکھیے. میں تم سے پوچھتا ہوں مدینہ دیکھا ہے؟ ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا جواب آ رہا ہے؟ سب بتا دیا. ہاں ایسے گناہ بہت ہیں تو اللہ کو تو پتا ہے ہمارے اعمال کیا ہیں، مگر مخلوق میں کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا. سب چھپا کے رکھے. گناہ پتا چل جائیں گے تو لوگ تھو تھو کریں گے، نیکیاں پتا چلیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے. ہمیں تو واہ واہ چاہیے. حاجی صاحب واہ کیا چندہ دیتے، کتنے کفارے، کتنے گناہ کیے حج اور عمرے میں. یہ تھوڑی کو بتانا ہے، نہ گناہ بتانے کی اجازت ہے، بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے عمرے کیے سب پتا ہے، کتنے گنجے کرے سب پتا ہے، کتنے طواف کیے سب پتا ہے، زندگی میں کتنی بار حجر اسود کو بوسا دیا سب پتا ہے، سب پتا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ زمزم کتنی بار پیا یہی پتا نہیں، یاد نہیں ہوگا. بس چلتا تو اس کی بھی گنتی رکھ لیتے، گھونٹوں کی بھی گنتی رکھ لیتے، اتنے زمزم کے گھونٹ پیے میں نے، سب پتا ہے، سب بتا بھی دیتے. کوئی تو نیکی ایسی بچا کر رکھے. میں نہیں کہتا کہ ہر جس نے جو نیکی بتائی وہ ریاکاری ہی ہے. اپنے کب بولتے بھائی ریاکاری ہے؟ نہیں ہو بھائی، آپ بہت مخلص آدمی ہو. بس جس کو کہتے ہیں، جس کو سمجھ رہے، جو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لے رہا ہے، مرضی ہے. آپ کیوں ناراض ہوتے ہو بھائی؟ آپ نیک آدمی، آپ بھلے نا، دنیا آپ کی پوری عبادت سے واقف ہے. عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ باب المدینہ کراچی میں 13 تا 16 ستمبر کو ہونے والے 3 روزہ حج تربیت اجتماع کی تیاری کے سلسلے میں باب المدینہ کراچی کے علاقے صدر میں واقع حرم ٹاور میں حج تربیتی اجتماع ہوا،
جس میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مقدس اللہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو حج و عمرہ سے متعلق ضروری احتیاط اور آداب حاضری مدینہ کے بارے میں بتایا۔ نیز رکن شورا نے احرام باندھنے کا عملی طریقہ سکھایا۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب احرام پہن لیں گے ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی۔ یہ بہت بڑی مسٹیک حاجی کرتے ہیں کہ کچھ حاجی احرام کے نفل اگر مکروہ وقت نہیں تو آپ گھر پہ پڑھ لیں لیکن نیت نہ کریں۔ نیت کر لی تو اب یوں سمجھ لیں کہ احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے احرام کی نیت کب کرنی ہے؟ جب آپ کی فلائٹ ٹیک آف ہو جائے اور اسموتھ بھی ہو جائے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میقات اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میقات آلموسٹ 30 سے 40 منٹ پہلے لینڈنگ جب جدہ میں آپ کی ہوگی اس کے 30 منٹ بلکہ اس سے بھی کم منٹ، میں ایکسٹرا بتا رہا ہوں، 40 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ جناب میقات آنے والی ہے۔ لیکن ہم حاجیوں کو یہ سجیسٹ نہیں کرتے کیونکہ بعض اوقات حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ جہاز میں جا کر سو جاتا ہے۔ اب میقات کراس ہو گئی اور نیت بھی نہ ہوئی تو اب حاجی پر دم ہو جائے گا۔ رفیق الحرمین یہ کتاب آپ کے ساتھ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیجئے گا اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ 10-12 کتابیں لے لیجئے۔ وہی وادی بات ہے کہ حاجیوں کو بانٹوں گا، حاجیوں کو خدمت کروں گا۔ وہاں لوگ بیچارے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب ہو، کئی دنیا کے لوگ آتے نہیں ہوتی ان کے پاس، تو یہ بہت 70 روپے کی کتاب ہے، جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں لے لیں اور وہاں جا کر اس کی تقسیم بھی آپ نے کرنی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے خلیج میں حضرت مولانا علی الہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور انہیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان عربی زبان میں تحفتاً پیش کی۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا نویر احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری احمد عزیل العالی کا آپ کے اس مدرسے کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے اور خوش بختی سمجھی ہے کہ اس فیضان مدینہ میں میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا سایہ تادر اہل سنت کے اوپر قائم دائم فرمائے، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے کارکنان نے یہاں پر باقاعدہ وزٹ کروایا، تقریری تخریجی اور تحریری حوالے سے لائبریری کو دیکھا ہے، بکس کو دیکھا ہے اور کام کو دیکھا ہے، اور پھر جو نوجوان یہاں پر تخریج کا کام کر رہے ہیں، ترجموں کا کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھا ہے اور دل سے خوشی ہوئی ہے۔ اللہ نے خاص فضل فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب بہت بڑے یہ احسان ہے اللہ کی طرف سے۔ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس تحریک کو اور اس امیر کو ان کا یہ سلسلہ تا قیامت سلامت فرمائے۔ امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ محمد الیاس قادری احمد عزیل العالی، میں دل سے آپ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ یقیناً میں اللہ کے فضل سے مدنی چینل دیکھتا ہوں اور بالخصوص میں باقاعدہ مذاکرہ بھی سنتا ہوں اور اس سے میں نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے،
بہت کچھ سنا بھی ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام جو دعوت اسلامی نے کیا ہے اس پر میں بالخصوص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مختلف انداز میں رسالے بھی اشاعت کیے ہیں اور تحریری کام بھی کیا ہے, تقریری کام بھی کیا ہے. تو فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر یہ محسوس کیا ہے کہ یقیناً یہاں پر مدینے کا فیض جاری ہے, اولیاء کا فیض جاری ہے, صحابہ اکرام کا فیض جاری ہے اور آل رسول کا فیض جاری ہے, اور اس میں بہت ساری خوشی محسوس کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی امیر اہل سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں مدنی چینل کے حوالے سے اتنا ضرور گزارش کروں گا کہ اس وقت فیضان مدینہ کا یہ جو فیض ہے چینل کی صورت میں, یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے. میرا اپنا چھوٹا بھائی مدنی چینل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ نے اس کو 5 گانا نمازی بنایا ہے اور بہت سارا علم اس نے سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل ایک بہت بڑے علم کا ذریعہ ہے. گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک کے علاوہ عشق مصطفیٰ کا سبق ملتا ہے, اور ہر موضوع پر آپ کو مدنی چینل سے نعت خوانی آپ کو مل رہی ہے, تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے. اسلامی بھائیوں کی ہند الف ثانی کابینہ کے شہر مین رو میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد ڈپٹی میڈیکل آفیسر ضلع پونچھ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. اس دوران انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہمارے اس پورے خطہ میں مدنی چینل کو بڑے شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ بچوں کا بھی بہت بڑا دلچسپی ہوتی ہے اس میں. اپنے امیر اہل سنت دامن برکاتہ کو مبارک دیتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کر کے اس مدنی چینل کو چلایا, جس میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کو بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے قافلے جو ہیں لگاتار چلتے رہیں, اور خاص کر ہمارے اس خطے میں ان لوگوں سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب دیکھتے ہیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو وہ بھی ان کو بھی یاداشت ہو گئی ہے کہ یہ مدنی چینل والے لوگ ہیں. امیر اہل سنت کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے اور ان کو عمر اللہ تعالیٰ دراز کرے, تاکہ یہ کام جو دین کا ہے جہاں تک ہو سکے جاری و ساری رہے. اس کے ساتھ ہی ہم پھر یہ گزارش کریں گے کہ یہ قافلے والے جو ہیں کوشش کر کے اس چیز کو آگے بڑھائیں, اور جہاں تک ہو سکا ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے. انشاءاللہ ہم بھی ان قافلوں میں ضرور سفر کریں گے. 6 مہینے پہلے کی بات ہے, مدنی قافلہ جو بھی میرے گھر کے پاس پہنچا تو ایک چھوٹا بچہ جو ہے میرا کم سن بچہ ہے 3 سال تک, وہ بھی مدنی چینل دیکھتا ہے. اس نے, میں تو اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ دوڑتا ہوا میرے پاس گیا کہ پاپا دیکھو یہ مدنی چینل والے آگے ہیں. تو ہم نے دیکھا, میں آگے واقع دیکھا, واقعہ ہی مدنی چینل والے کھڑے تھے اور ان سے بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد یہ سب جو اثر ہے یہ مدنی چینل کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ گھر میں اس کو بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے اور بچے لوگ بھی اس سے بڑا دلچسپی رکھتے ہیں. اور اسی ضمن میں اس بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ مدنی چینل والے اس قسم کے ہوتے ہیں. یوں ہی اس نے ڈریس دکھا تو اسی پہ اس نے دوڑ کے یا بے ساختہ کہہ دیا کہ مدنی چینل والے یہاں پر پہنچے ہیں. اس منظر کو دیکھ کے ہم سب میں اس کا بہت بڑا احساس ہوا کہ دیکھو اتنے چھوٹے بچے جو ہیں ان پر بھی اتنا بڑا اثر ہو گیا ہے, تو ہمیں بھی ضرور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں موقع ملے ہمیں بھی مدنی قافلوں میں نکلنا چاہیے اور دین کا کام کرنا چاہیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اختتام پر سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا راہ خدا عز و جل میں سفر ہوا. انہی میں سے ایک مدنی قافلے نے باب المدینہ کراچی کے علاقے نشتر روڈ 3 ہٹی میں واقع جامع مسجد حلیمہ سعدیہ اور اس کے اطراف میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. اور مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں, جہاں یہ عاشقان رسول فرض علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز, وضو, غسل وغیرہ کے مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ کراچی کے علاقے نشتر روڈ 3 ہٹی میں واقع جامع مسجد میں موجود مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں سے تاثرات سنتے ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں سولجر بازار کا رہائشی ہوں. میں اکثر ٹی وی پہ مدنی چینل کے قافلے کے بارے میں دیکھتا تھا اور مجھے شوق ہوا کہ میں بھی ان قافلوں میں شریک ہوں, اور میں نے یہاں آ کے بہت کچھ سیکھا. اور میں آپ سب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب تک قافلے میں شریک نہ ہوئے ہیں جلد سے جلد اس قافلے میں آئیں اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کریں. میں نے کبھی زندگی میں چوک درس نہیں دیا تھا, اور آج الحمدللہ میں نے چوک درس دیا ہے. کافی اسلامی بھائیوں کی توجہ مجھ پر تھی, مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا. میں نیت کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ
اپنے علاقے میں چوک درس دیتا رہوں گا. سنتوں سے کھلے ملیوں یہاں تمام اسلامی بھائیوں سے اپیل کراں تو کہ جو بھی انگروں تک قافلے میں سفر نہ کریا للہ کم سے کم 3 ڈی جو شرکت کرو خود بخود انشاءاللہ الرحمن بارو ڈی جو ذہن بنو جدی تے اساں دا بیٹھا ہوں اساں جو ذہن بنی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ہاں بارو ڈی قافلے میں انشاءاللہ سے سفر کرنا ہے. اللہ جل نے مجھے مسجد کی خادم کی حیثیت سے خدمت کرنے کا موقع میسر کیا ہے. ہمارے یہاں مسجد میں قافلے آتے ہیں الحمدللہ ان سے نمازی بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مسجد میں سماعت ہے بہار ہوتی ہے اور میں نے بھی مدنی قافلے میں سفر کیا ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نماز صحیح کی, لوگوں سے باہر جا کے نماز کی دعوت دی, لوگوں سے ملاقات کی جس سے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدنی چینل دعوت اسلامی کو کامیاب بنائے اور اس کی ہمیں باریں لوٹنے کا موقع ملے. حضرت صاحب کو اللہ عمر راضی بالخیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں یہ اتنا پیارا ماحول اور پیارا موقع دیا. دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی اللہ تقی عطا فرمائے. غیبت نہ کریں کہ نہ سنیں کہ اگلی وقت کے علاوہ جنگ جاری رہے گی. میں اس مسجد کے قریب ہی رہتا ہوں. ماشاءاللہ ہماری مسجد میں قافلے آتے رہتے ہیں جن سے مسجد میں بہاریں رونقیں آتی ہیں اور مسجدیں رونق ہوتی ہیں جس سے نمازی کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی نیت کریں مدنی قافلے میں چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو اس سال حج پر جا رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے حج تربیتی اجتماع جو کہ جمعہ رات مغرب تا اتوار رات 12 بجے تک جاری رہے گا میں شریک ہوں گے اور وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ملاقات کے خواہش مند بھی ہوں تو وہ اس سال کے حج فارم کی اوریجنل بینک سلپ اور اوریجنل شناختی کارڈ لانا نہ بھولیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.